السلام علیکم کلاس 8 اینڈ میٹرک. یہ آپ کا پہلا لیکچر ہے اردو کا، اور جو آپ کو پہلا سبق ہے وہ ہے، اس کا نام ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق. اور مصنف جنہوں نے یہ تحریر لکھی ہے ان کا نام ہے مولانا شبلی نعمانی. یہ ان کی ولادت ہے یعنی ڈیٹ آف برتھ، اور یہ ان کی وفات کی ڈیٹ ہے، تاریخ ہے یعنی ایئر آف ڈیتھ. ٹھیک ہے، اس میں پورا ان کا انٹروڈکشن لکھا ہوا ہے، یعنی مصنف کا تعارف لکھا ہوا ہے. مصنف کہتے ہیں جس نے تحریر لکھی ہو، مصنف کا تعارف لکھا ہوا ہے، اور اس میں آپ نے جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہے اور اس کو اپنی ورڈنگز میں ایز اٹ از نہیں چھاپنا. بیٹا ہمیشہ ہم لوگ جب بھی تعارف لکھتے ہیں وہ ہیلپ لیتے ہیں اور اپنی ورڈنگز میں لکھتے ہیں. جیسے مولانا شبلی نام اور شمس العلماء خطاب تھا، مطلب یہ سینٹینس ہمیں جنرلی بتا دی، لیکن اس کو ہم نے بتانا ہے کہ یہ سبق یا جو بھی اس کا نام ہے، اس کے مصنف محمد مولانا شبلی نعمانی ہیں، جن کی ولادت کب ہوئی تھی. ٹھیک ہے، آپ نے وہ لکھنے ہیں، ان کے خطاب لکھنے ہیں، اور ان کی وجہ شروعات کہاں پیدا ہوئے اور کیا کس وجہ سے وہ مشہور تھے، وہ ساری چیزیں، تعلیم کہاں سے حاصل کی، اعلیٰ تعلیم کہاں سے حاصل کی، اور کس کس چیز میں انہوں نے اپنا مطلب جو ہے وہ کیا، مطلب اسپیشلٹی ان کی کس فیلڈ میں تھی. ٹھیک ہے، اب جو آپ کے پاس چیپٹر آ رہا ہے، یہاں پہ بس تحریر آ رہی ہے اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہم سب کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ فائز ہیں. ان جیسا اخلاق نہ کسی کا تھا اور نہ فیوچر میں کبھی کسی کا ہوگا، صرف انہی کا ہے وہ سب سے اعلیٰ اخلاق گزرے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے اس کو ریڈ کرنا ہے، کمپلیٹ یونٹ کو، کمپلیٹ لیسن کو اچھے طریقے سے. آپ 8th اور میٹرک کلاس میں ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ لوگوں نے اب چیزوں کو خود سے لکھنا ہے. جونیئر کلاسز کے بچوں کو اسپون فیڈنگ کی جاتی ہے، آپ لوگوں نے خود ریڈ کرنا ہے. اور اس کی ایکسرسائز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اس کی ایکسرسائز والا پیج کھولیں. یس، اس میں ہمارے پاس پہلا پیج آ رہا ہے یہ، جس میں آپ کے پاس سوال جواب آ گئے، آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں. سیکنڈ جو آپ کے پاس سوال ہے، درست جواب پر نشان لگائیں. بہت آسان ہے یہ، آپ نے بیٹا الگ شیٹس پہ کرنا ہے سوال جواب، لیکن جو یہ درست جواب پہ نشان ہے وہ آپ نے بک پہ ہی پینسل سے کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 ایکسرسائزز ہو گئی. اس کی 3rd پہ موو کریں گے ہم. 3 جو کام اب آپ نے کرنے ہیں، پہلا کام ہو گیا آپ کا، آپ نے مصنف کا تعارف لکھنا ہے اپنے الفاظ میں، بس وہاں سے ہیلپ لینی ہے. ٹھیک ہے، مجھے پتا تو چلے کہ آپ لوگ مطلب خود سے کتنا کر سکتے ہیں. دوسرا آپ نے یہ سوال جواب کر لی ہے. تیسرا آپ نے یہ والی ایکسرسائز، یہ صحیح پہ جو ہے درست کا نشان لگانا ہے درست جواب پہ. تیسرا ہے درج ذیل خالی جگہیں درست الفاظ سے پر کیجیے. اگر آپ ریڈنگ کے صحیح طرح کریں گے تو آپ یہ خالی جگہ بھی پر کر لیں گے. ٹھیک ہے، اس کا الف یہ پارٹ ہے، بے ہے، یہ ہو گیا آپ کا. ٹھیک ہے، خالی جگہ ہو گئی. 4 ایکسرسائز، مطلب 4 چیزیں آ گئیں. پہلا مصنف کا تعارف، دوسرا سوال جواب، تیسرا صحیح آنسرز پہ ٹک کرنا، چوتھا خالی جگہ، اور لاسٹ ہے نیچے کیا ہے، یس، ٹرو اینڈ فالس. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح غلط لگانا ہے کہ کون سی اسٹیٹمنٹ صحیح ہے کون سی غلط ہے. درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں، دوسرے پہ آپ نے کراس لگانا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ٹوٹل جو چیزیں ہیں، جو کام آپ نے کرنا ہے، پہلے اور الگ شیٹس پہ کرنا ہے.
جو یہ والے سوال ہیں خالی جگہیں ٹرو فالس اور ٹیک دا رائٹ آنسر، اس کو آپ نے بک پہ ہی پینسل سے سالو کرنا ہے. مصنف کا تعارف اور سوال جواب آپ نے خود کرنا ہے. اور یہ والی بیٹا آپ امیڈیٹلی جمع کروائیں تاکہ میں دیکھوں کہ آپ لوگ خود خلاصہ لکھ سکتے ہیں یا نہیں. آپ اس اسٹیج پہ ہیں کہ آپ لوگ خود خلاصہ لکھ لیں. میں نیکسٹ لیکچر میں خلاصے کی ڈیٹیل بتاؤں گا کیونکہ ابھی تو آپ کو اس کی بلند خوانی کرنی ہے، اور جو اس کی بلند خوانی کریں گے تو یہ ایکسرسائزز بہت آسان ہو جائیں گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا پہلا، اور یہ ذرا آپ نے ٹائملی جمع کروانی ہے سالو کر کے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. کوئی بھی سوال ہو آپ پوچھ سکتے ہیں.